السلام علیکم دوستو. بات پھر وہیں سے شروع ہونے والی ہے، کیونکہ میں جتنی ان کو منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کر رہے ہیں سارے، لیکن سوچتا ہوں کہ نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری یا مولانا فضل الرحمان یا باقی جتنے پالیٹیشنز ہیں، آرمی نے ہمیشہ سیاست میں جو ایک کردار ادا کیا، اور لیکن مارشل لا بھی لگائے تو اس طرح کے کیا کہتے ہیں کہ جن بے اثر بے ضرر، جن کو آفیشیل لینگویج ہومیوپیتھک مارشل لا لگائے انہوں نے، اس کی سزا ہے جو اس طرح کے شیطان پاکستان میں وارد ہوئے ہیں. لیکن پاکستانی قوم کی منافقت کی بھی سزا ہے اس کو، جو آج تک بھگت رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈین یا باقی ملکوں کی جو خفیہ ایجنسی ہیں، ان کی کتنی پینیٹریشن ہے پاکستان میں. کیا ہم پاکستان کی جو اتنی مشہور زمانہ خفیہ ایجنسی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک ہر ادارے میں ان کے سلیپر سیل بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ جو میڈیا میں ان کا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں، جو یہ نام نہاد صحافی ہیں جو دنیا کے ہر ادارے میں جا کے، ہر جگہ پہ جا کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیا سب ملے ہوئے تو نہیں ہیں آپس میں؟ کیا ان کو کوئی پاکستان کی عوام 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان کا بنے ہوئے، لیکن اسی خوشحالی کے دن کے انتظار میں ہے کہ ان کو ایوب خان کے دور میں جو کچھ کیا گیا اس ملک میں، چلو وہ بگننگ تھی، اس سے پہلے بھی سیاستدان اسی طرح کتوں کی طرح لڑ رہے تھے آپس میں ہر چیز کو چھیننے اور توڑنے کے لیے. ہے تو وہ بھی انڈین سازش کی تھی، جو مولوی یا احرار جماعت والے جنہوں نے پاکستان کو پلیدستان کے نعرے لگائے اور پھر وہیں سے سرمایہ لے کے یہاں بھیج کے ان کو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان جیسے بندے پیدا کیے. لیکن مجھے افسوس آجا کہ اپنے ان اداروں پہ ہوتا ہے کہ جن میں سے ایماندار لوگوں کو شجرہ ممنوعہ کی طرح مٹا دیا گیا، اور ہر بے ایمان اور کرپٹ آدمی اوپر لا کے بٹھایا گیا. جبکہ 70 سالوں میں سے 35-40 سال آرمی کے جنرلوں نے حکومت کی. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کس طرح سے یہ لوگ، اور آج بھی بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ سلیپر سیل بن کے، اور کوئی ان کو نہ پکڑنے والا نہ کہنے والا ہے. کیوں آخر؟ کیوں نہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا؟ میڈیا میں صاف بیٹھ کے وہ اداروں کو، ہر ایک کو، ان کو نظر آتا ہے کہ جیسے یہ آسما شرازی ہے، جیسے یہ احمد میر ہے، جیسے یہ تو اب بالکل سامنے ہے نا. اس طرح کے کتنے اور ہیں جو ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان کا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں. مجھے عوام تو بیچاری جاہل ہے. 40 سال سے جو ایوب خان کے دور میں بھی کچھ بنایا گیا، اس کے بعد تو بنا ہی کچھ نہیں. کہ اب کچھ بننا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر تباہ کر دیا جاتا ہے. جیسے مشرف دور میں بھی کچھ بنا، ضیاء کے دور میں تو صرف پتہ نہیں ان مذہبیوں کو اور سب کو لے کے آیا وہ، اور کیا ہوا کیا؟ کچھ بھی نہ. کہ جتنی بھی، جب میں عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، اب تقریباً بوڑھا ہونے والا ہوں، شروع سے یہی باتیں اسی طرح سے. کئی دفعہ تو مایوس ہو کہ میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اس طرح کا ہمسایہ کسی کو نہ ملے کہ وہ پاکستان سے کوئی 8 گنا بڑا ہے، اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے 1-2 صوبوں کا سرمایہ جو ہے پاکستان کی تباہی پہ لگا دیا اس نے، کہ ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ اس نے انویسٹ کیا ہے، اسپیشل بنا کے اپنی خفیہ تنظیمیں جیسے رہا ہے کہ جس کا ٹارگٹ ہی پاکستان ہے. اور ساری دنیا میں ہر جگہ پہ پہلے اس نے رشیا کے ساتھ تعلقات بنا کے اس کو افغانستان میں لایا، ادھر پینیٹریٹ کروایا، پھر امریکہ کو اب وہ اس نے ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں اپنے لوگ انسٹال کر کے ان کے ذریعے امریکہ پہ جیسے یہودی انفلوئنس ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان تو ایسے ہے جیسے سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے رہ گیا ہے،
کہ یہاں پہ جب بھی کوئی ایماندار آدمی آتا ہے اندر سے نواز شریف جیسے کتے پڑ جاتے ہیں. اب مجھے جس دن اس کو یہاں پہ اس دفعہ بھی باہر نکالنا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مشرف کے حالات بھول گئے ہیں. اس نے بھی ان کو اور اس میں چاہے عربیوں کا کردار جتنا مرضی ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں. اس طرح کے انسانوں کو آپ ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں تو ایک غریب آدمی جیسے عمران خان پہلے کہتا تھا یہ غریب چھوٹے چھوٹے جرموں پہ سزائیں بھگت رہے ہیں اور اس طرح بروٹال طریقے سے ان کو سزائیں میں دی جاتی ہیں بروٹلی. لیکن یہ جو اربوں لوٹ کے اور پھر جو سازشیں کر کے ان کے دوروں میں کوئی حساب دے گا کتنے لوگ بھوکے پیاسے تھر میں مر گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کر دیا ہے, یہ زرداری, یہ بلاول کتا جو بھونکتا پھر رہا ہے جس کو نہ تو اب یہ کس قسم کا, میں کیا کہوں کہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے یہ سارے. لیکن عوام میں دیکھتا ہوں جب بھی اب مشرف کو نکالنا تھا انہوں نے تو کس طرح میڈیا ہائپ قائم کی تھی, اب بھی ہائپ قائم کی ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اس وقت کرونا کووڈ کے باعث ہر جگہ پہ حالات خراب ہیں اور برطانیہ اپنے ملک میں بٹھا کے سب پاکستان کے دشمنوں کو پوری آزادی دے رہا ہے کہ پاکستان میں گالیاں نکالو سب سیاست پاکستان کے ان اداروں کو کہ جو پاکستان کی کو قائم کر کے بیٹھے ہوئے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوستو آج پھر میں اتنی بات کروں گا. میں تحقیق کر رہا ہوں بہت چیزوں کے بارے میں کہ اب یہ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالیں گے ہم گورنمنٹ تو یہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے. آپ پریکٹیکلی آج اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو تو انہوں نے خرید رکھا ہے. صرف ہم رہ گئے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان میں سے بھی چند ایک, باقی جو ہیں وہ بھی اپنی تنخواہ کے چکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز چلیں پھر ان کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں کہ ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں وہ. میرے میں جتنی ہمت ہے میں بولتا رہوں گا. دوستو اگر آپ کو مجھے کوئی کمنٹ ضرور دیں, کوئی انفارمیشن دیں کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں, آواز آپ بھی اٹھائیں, آواز میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ اداروں کو پتہ چلے کہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور اب وہ آزادی چاہتی ہے ان لوگوں سے. ہمیں ان سے آزاد کرو, ہمیں زندہ رہنے دو, ان چوروں ڈاکوؤں سے ہمیں بچاؤ. ان کو اداروں کو سنگل مائنڈ ہو کے ان کو تہس نہس کرنا ہوگا تب بھی جا کے اس ملک میں امن ہو سکتا ہے, ورنہ یہ کسی کو سکون سے زندہ رہنے نہیں دیں گے. ورنہ یہ سب ان کے سلیپر سیل آگے سے آگے ہر جگہ پہ جو کچھ بننے لگتا ہے. میری سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ کتنے اس طرح کے امراء سے میری بحث ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی شرم حیا نہیں آتا. اگر موجودہ حکومت لوگوں کے لیے شیلٹر ہومز بنا رہی ہے, اگر لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے, اگر نوجوانوں کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام بنا رہی ہے, تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ پیسہ ہم نے اپنی عیاشیوں میں اڑانا تھا لوٹ کے, تو یہ غریبوں کے کام آ رہا ہے کہ وہ کچھ بنیں, کچھ آگے نکلیں. تو دوستو اب یہ میں اس کے بارے میں مکمل اعداد و شمار انشاءاللہ دوں گا کہ اس حکومت نے کیا کچھ کیا ہے اپنے ابھی تک کے 2 سالوں میں. ابھی تک کسی ماضی کی کسی حکومت نے عوام کا اس طرح خیال نہیں کیا جس طرح انہوں نے کیا ہے. اوکے دوستو اجازت چاہتا ہوں, خدا حافظ, السلام علیکم.